ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن اللہ لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران میں آپ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے، اور کچھ واقعہ جو ہے سیکوینس میں نہیں ہے، انفارمیشن بٹس اینڈ پیسز میں ادھر ادھر ہے، تو میں اس کو ساری چیزوں کو ایک جگہ رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ یہ بالکل کلیئر ہو، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو، کوئی کنفیوژن نہیں ہو، سیکوینس میں آپ کو سب کچھ پتہ چلے۔ تو اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ڈیٹیلز یہاں پر لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تفسیر میں نے آپ کو یہاں وہاں تھوڑی تھوڑی بتائی ہے، لیکن ایک پوری جو ہے نالج ایک ساتھ لینے کی بات کچھ الگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک یا ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، وہ داؤد علیہ السلام کی پروجنی سے تھے، نیک اور صالح انسان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کون تھی؟ حنا بنت فاخوذ، وہ بھی متقی تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی۔ اس وقت یعنی وہ ٹائم جو تھا، اس وقت زکریا علیہ السلام نبی تھے، وہ حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی بہن کا نام اشیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہوئے دیکھا، تو انہیں بچوں کی خواہش ہوئی اور انہوں نے ایک نظر یعنی ایک منت کی کہ ان کو اگر اولاد ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگا دیں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت میں لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں۔ جب وہ پریگننٹ تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ان کو لڑکا ہوگا جس کو بیت المقدس کی خدمت میں لگائے گی، جیسا کہ آیتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، قالت ربی انی وضعتها انثی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم سے کچھ اور ہی کام کروانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کو بیٹے سے نہیں نوازا لیکن بیٹی سے نوازا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو اس نے پیدا کیا۔ اب اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت میں دیتے، تو اس طریقے کے حساب سے انہوں نے اس طرح کی منت کی۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اس کے ڈیٹیلز بھی میں نے تفسیر میں لیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، شیطان اس کو کک کرتا ہے،
یعنی وہ بچے کو کک کرتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، اور حضرت مریم اور عیسیٰ کو شیطان اس طرح کک نہیں کر پایا، کیونکہ ان کی والدہ کی، حضرت مریم کی والدہ کی اس دعا کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے کرنا چاہیے۔ اب حضرت مریم کی پیدائش کے بعد ان کی ماں انہیں بیت المقدس لے گئی، کیونکہ حضرت مریم کے والد خود بھی نیک انسان تھے، ہر کوئی حضرت مریم کی کفالت لینا چاہتا۔ اب زکریہ علیہ السلام ایک تو نبی، دوسرا ان کی خالو، تو وہ زیادہ حق جتانے لگے، لیکن سب نے کیا کیا؟ خرہ ڈالنے کا ڈیسائیڈ کیا، جیسے کہ آیتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اب قرآن میں تو کلیئرلی یہ نہیں بتایا گیا کہ قرہ کیسا ڈالا گیا، لیکن ہم کو کچھ چیزیں اہل کتاب کی روایتوں سے پتہ چلتی ہے۔ اب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے روایتوں سے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا، سب نے اپنی اپنی پینس کلیکٹ کیے، یعنی قلم جو ہوتی ہے لکھنے والی پینس، وہ کلیکٹ کیے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ ساروں کی پینس کہیں رکھ دیے، پھر ایک بچے کو ایک پین لانے کو کہا، تو وہ پین جس کا بھی ہوگا کفالت حضرت مریم کی ان کو ملے گی، اور وہ پین کس کا نکلا؟ زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ سیکنڈ ٹائم ان لوگوں نے کہا کہ پینس کو کیا کرتے ہیں، یہ قلموں کو، سب کے قلموں کو جو حضرت مریم کی گارڈین شپ لینا چاہتے تھے، تو سب کے ڈیسائیڈ کیا کہ سب کے قلموں کو ندی میں ڈالیں گے، جو پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ بچ گیا اس کے پاس کفالت آئے گی، اور اس طرح زکریا علیہ السلام کا پین جو ہے وہ پانی کے بہاؤ، پانی کے فلو کے اگینسٹ گیا، اور اس طرح زکریا علیہ السلام کی سیکنڈ ٹائم بھی جیت ہو گئی۔ تھرڈ ٹائم ان لوگوں نے پھر ڈیمانڈ کیا کہ جس کا پین پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے گا تو اس کے پاس کفالت آئے گی۔ اب ہوا یہ کہ تیسری دفعہ اب زکریا علیہ السلام کا ہی پین تھا جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ گیا، باقی کے سب جو ہے الٹے ہو گئے، تو اس طرح 3 دفعہ بھی زکریا علیہ السلام کی ہی خرہ میں جیت ہوئی، اور اس طرح اللہ کے اذن سے حضرت مریم کی گارڈین شپ، ان کی کفالت کس کے پاس آئی؟ زکریا علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب جو چیمبر، محراب، روم میں حضرت مریم ہوتی تھی، جب زکریا علیہ السلام آتے تو وہاں خوب رزق پاتے۔ انہوں نے ایک دن حضرت مریم سے پوچھا، جیسے آیت سے پتا چلتا ہے کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا، ان لکی ھذا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو حضرت مریم کا کمرہ، حجرہ یا محراب تھا، وہ کیونکہ ایک لڑکی تھی، وہاں پر اس محراب میں، اس روم میں کسی کا آنا جانا جو ہے الاؤڈ نہیں تھا، تو صرف زکریا علیہ السلام آتے۔ ایک کمرہ مسجد کے اندر بنایا تھا زکریا علیہ السلام نے، جہاں وہ اکیلے میں عبادت کرتی تھی، کون؟ حضرت مریم، اور وہ اپنے تقوی کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی جانی اور نون تھی۔ اب کیونکہ کسی اور کا وزٹ کرنے کا چانس بھی نہیں تھا، تو زکریا علیہ السلام بہت حیران تھے کہ کس طرح حضرت مریم کے پاس سارے رزق کا سامان ہے۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے ایک دن کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا؟ پاک کیا اور تمہیں چن لیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں کیا کیا؟ چن لیا تمام جہاں کی عورتوں میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی، تو ایک بہت ہی میراکیولس چائلڈ ہے جو ان کو دیا جائے گا، جس کی پیدائش بنا باپ کے ہوگی، جو جھولے میں جو ہے بات کریں گے، اور یعنی جھولے میں یعنی بالکل انفنٹ جب تھے، انفانسی میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ میچیورٹی میں، ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ حضرت مریم کی پریگننسی کا جب لاسٹ ٹائم تھا، یعنی بالکل ڈیلیوری کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ چکا تھا، تو وہ لوگوں سے تھوڑا الگ ہو گئی، کہاں پر؟ بیت لحم چلی گئی، اور لوگوں سے چھپ کر رہنے لگی۔ پیدائش کے وقت کھجور کے درخت کے پاس تھی، اور تکلیف میں تھی۔ کون سی تکلیف؟ ایک تو ڈیلیوری کی تکلیف، دوسری تکلیف کی لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کریں گے، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہم کو آتا ہے، اور وہاں کی آیتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو ان کے پیروں کے پاس سے آواز آئی۔ اب یہ آواز کس کی تھی؟ اس میں جو ہے ڈیفرنٹ اوپینینز ہے، شاید جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی، یا شاید عیسیٰ علیہ السلام کی خود کی آواز تھی، کیونکہ وہ تو بچپن میں ہی بولے۔ تو وہ آواز نے کہا، غم نہ کرو۔ پھر پانی سے ان کو نوازا گیا، پھر کھجور کے درخت کے پاس کیونکہ وہ تھی، اسے
ہلانے کا حکم ہوا تو تازے تازے کھجور گرے جس سے وہ کھاتی، اور ان کو حکم ہوا کہ اگر کوئی انسان کو دیکھے تو کچھ نہ کہنا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم کو حکم ہوا کہ کوئی بھی انسان کو دیکھے، کیونکہ انسان تو پھر کیا کریں گے، حضرت مریم سے کویسچن کریں گے، اگر کسی انسان کو دیکھے تو کیا کرنا، کچھ نہ کرنا اور کچھ نہ کہنا. کیونکہ اس زمانے میں ایک چپی کا روزہ بھی بہت کامن تھا. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا مون ورت، جب کچھ بولا نہیں جاتا، بالکل چپ ہونے کا روزہ. تو حضرت مریم کے ٹائم پہ بھی جو ہے چپ ہونے والا روزہ بہت کامن تھا، تو ان سے کہا گیا کہ وہ والا روزہ رہ جاؤ اور کسی سے بات مت کرنا. جب وہ بچے کو لے کر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں میں آئی تو لوگوں کو بہت سٹرینج لگا. لوگوں نے کہا تمہارے والد تو ایک نیک آدمی تھے، تمہاری ماں بھی نیک عورت تھی. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی لوگوں کا سوال کرنا یہ تھا کہ تمہارے والدین تو نیک تھے، پھر یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آئی؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا ایک جھولے میں جو بچہ ہے اس سے وہ کیسے بات کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، جھولے میں تھے، انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا، جس کا ذکر اگین سورہ مریم میں ہے. اب یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی بات کیا ہے جو انہوں نے کہی؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، بیٹے کا درجہ دے دیا. کتنی بری بات ہے یہ. اور انسان ہمیشہ سے ایسی غلطی، ایسی گستاخی، ایسے گناہ کرتا رہا ہے کہ اللہ کے بیٹے اور اولادیں بناتا رہا ہے. جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. لیکن اللہ نے انسان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا. بار بار انسان کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ درست کرتے رہے. قرآن میں انیومریبل آیتیں آتی ہے اور کئی احادیث آتی ہے جو بار بار ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں مت کہو، جو بار بار کلیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولادوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے کہنا بے انتہا بڑا گناہ ہے. کئی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، کیونکہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہیں. کئی جگہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ کو اولادوں کی ضرورت نہیں ہے. احادیث میں بھی آتا ہے انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو اکیوز کرتا ہے، اللہ کی انسلٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسلٹ کے اوپر صبر کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا بہت ہی بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات بھی یہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بری بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، جن کے اوپر کتاب اتری. کون سی؟ انجیل. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے جیسے کہ نبیوں کو دیے جاتے ہیں. سب سے بڑا اور پہلا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. یہ بہت معجزانہ ان کی پیدائش تھی، یعنی ان کی پیدائش اٹسیلف جو ہے معجزہ ہے. پھر دوسرا جھولے میں بات کرنا، اور جھولے میں جو انہوں نے بات کی وہ بھی بیکار بات نہیں کی، وزڈم والی بات کی، سچی بات کی، حق کہا، ٹروتھ کہا. ان کو تورات اور انجیل کا علم سکھایا گیا اور کچھ ایکسیپشنل میریکلز اور معجزے بھی دیے گئے، جیسے وہ مٹی کا پرندے سے چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتی، پیدائشی اندھے ٹھیک ہو جاتے، کوڑی یعنی جس کو لیپریسی جس کو ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتے، مردہ زندہ ہوتے. اور ان سب میں عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا کچھ نہیں تھا بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ ہوتا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حق کی طرف، توحید کی طرف بلایا، اکثر لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، لیکن ایک گروپ تھا، متقی پرہیزگار لوگ تھے جو ایمان لائے، ان کو فالو کیا، ان کی توحید اور دین کی کام میں مدد کیا اور ان کو دشمنوں سے پروٹیکٹ بھی کیا. لیکن کچھ ان کے دشمن نہ کہ اپوز کیے لیکن دشمنی رکھتے تھے، اور دشمنی میں حکمرانوں کو یعنی اس ٹائم کے جو کنگز اور رولرز تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی انفارمیشن دی اور ان
کے خلاف کر کے ان کو کیا کرنا چاہا، ان کو سولی پر چڑھانے کا، ان کو قتل کرنے کی چالیں چلی، سازشیں چلی اور ان کو سولی چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، کسی اور انسان کو ان کی شکل دے دی۔ بنی اسرائیل نے اس انسان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم کے ساتھ اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی بنی اسرائیل کو دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی جو ہے ان کو بتائی کہ اس طرح ہوں گے، اور کلیئرلی سب کچھ بتا دیا جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے، آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 114 تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے ایک مائدہ یعنی ایک ٹیبل اسپریڈ وتھ فوڈ اس کا مطالبہ کیا۔ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 30 دن کے روزے رہنے کا حکم دیا۔ جب ان کے 30 دن ہو گئے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ ڈیمانڈ کیا جو آسمان سے اترے تاکہ وہ اس سے کھائے، اور اس طرح ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے ایکسپٹ کر لیے ہیں۔ وہ اس دن کو ایز اے فیسٹیول بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے خوف ہوا کہ وہ لوگ شکر گزار نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈیمانڈ کرنے سے وہ ڈر بھی رہے تھے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ دکھایا جاتا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی قوم اس کا انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اگر وہ شکر گزار نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آئے، لیکن ان کے لوگوں کے کنٹینیوسلی ڈیمانڈ کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے آسمان سے کھانا اترا۔ عیسیٰ علیہ السلام کنٹینیوسلی دعا کر رہے تھے کہ وہ معجزہ رحمت والا ہو نہ کہ عذاب ہو، کیونکہ معجزے ریجیکٹ کرنے والے قوم کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے جو مائدہ تھا، جو ٹیبل اسپریڈ وتھ فوڈ تھا، وہ دھیرے دھیرے آسمان سے اترا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر جب اس کو انکور کیا، اس کا جو کور تھا وہ ہٹایا، تو اس میں 7 پیسز مچھلی کے تھے اور 7 لوفس آف بریڈ تھے، 7 بریڈ روٹیاں سمجھیے آپ، اور پھر فروٹس تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو کھانے کو کہا، انہوں نے انکار کیا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں کھائیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو وہ لوگ تھے اس کی مانگ کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے اسٹارٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے غریب، ڈزیبلڈ، بیمار جو تھے ان کو پہلے آگے کیا، جو آلموسٹ 1300 لوگ تھے، سب نے کھایا، اور سب جو بیمار اور ڈزیبل تھے سب صحت یافتہ ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ اب جو ریفیوز کیا جنہوں نے، تو وہ لوگ ریگریٹ کرنے لگے کہ ارے یہ تو کھانے کے بعد بہت اچھے ہو گئے۔ پھر ہر دن وہ ٹیبل اترنے لگا، پھر آلٹرنیٹ ڈے اترنے لگا، پھر غریبوں کے لیے صرف اترنے لگا، اور فائنلی وہ رک گیا۔ اور جب رک گیا تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، ان کی بارے میں جو ہے بری باتیں کرنے لگے، تو پھر سزا کی طور پر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی سمپل لائف گزارتے، وہ وولن کپڑے پہنتے، سمپل فوڈ کھاتے، کوئی گھر، فیملی، پیسہ، پراپرٹی کچھ نہ تھا۔ قیامت کے دن یاد کر کے خوب خوب روتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے پر بھی لوگ بحثیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتاتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ، وہ جو ہے قتل نہیں کیے گئے، نہ ہی صلیب چڑھائے گئے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ ڈاؤٹ میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ آیت نمبر 158 میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ تو اس آیت سے ویری کلیئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھانے کے لیے ڈیسائیڈ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز جو تھے، جو حواری تھے، وہ ان کے پاس آئے۔ اس وقت وہ صرف 12 لوگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تب ہی غسل لیا، پانی بالوں سے ابھی گر ہی رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا
کن سے؟ حواریوں سے. تم میں سے کون ہے جو میری شکل لینا چاہے گا اور میری جگہ قتل ہونا چاہے گا؟ اس کو بہت بلند درجے نصیب ہوں گے. ایک جوان سامنے آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بیٹھ جاؤ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے ریپیٹڈلی سیم کویسچن کیا تو وہی جوان سامنے آتا تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اسی گھر کی چھت میں ایک ونڈو بنی ہوئی تھی اور وہ گھر کہاں تھا، وہ روم کہاں تھا؟ بیت المقدس میں تھا. تو اس چھت کے اس ونڈو سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. سیٹرڈے کا دن تھا. 33 to 35 ایئرس کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایج تھی، ویری ینگ. لوگوں نے کیا کیا؟ اب جو انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی ان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور ان کو جو ہے کیا کیا، سولی پر چڑھانے کے لیے لے کر گئے اور انسلٹ کرنے کے لیے ان کے سر پر کانٹوں کا ہار بھی پہنایا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے پر بھی ڈفرینٹ گروپس آف پیپل میں ڈفرینٹ جو ہے سوچ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا تھے، جب تک چاہے ان میں رہے پھر اٹھا لیے گئے. کچھ نے کہا وہ اللہ کے بیٹے تھے، کچھ دن کے ساتھ رہے پھر اٹھا لیا گیا. کچھ نے کہا عجب باتیں کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ بالکل درست ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا، جس طرح قرآن کی آیتوں سے بالکل کلیئر ہوتا ہے. بٹ اسٹوری ڈزنٹ اینڈ ہیئر. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ. ابھی ان کے اوپر موت نہیں آئی، وہ دوبارہ آئیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، جزیہ امپوز کریں گے اور اسلام کے اوپر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یعنی ان کا پھر آسمان سے زمین کے اوپر اترنا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے. اور بے شک حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حکومت کریں گے. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت یعنی ان کو فالو کرنے میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں مکمل عدل، انصاف، جسٹس ہوگا، دولت خوب ہوگی، لوگ آپس میں غیر معمولی پیار اور محبت سے رہیں گے، حسد، بغض اور کینہ بالکل نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھتے ہوئے نازل ہوں گے. نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کر دیں گے. ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے ان کی جو خلافت ہوگی وہ 40 سال ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں بچے گا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق احکام جو ہے کیا کریں گے، نافذ کریں گے. یعنی دنیا میں کیونکہ جو بھی اب وہ نبی ہے نا، حالانکہ آخری نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، ان کی خلافت ہوگی تو وہ اسلام کو کیا کریں گے، ساری دنیا میں امپلیمنٹ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد عمرہ اور حج ادا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور آپ کی تدفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں ہوگی. یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت ہے. تو اس طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور پھر کیا کریں گے، دوبارہ آنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی کی شریعت فالو کریں گے، جو غلط ہو رہا تھا وہ ختم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کی شادی ہوگی اور پھر جب
انتقال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان کی تدفین ہوگی. آئی ہوپ دس از آل کلیئر. یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت ہے، اور میں جو انفارمیشن آپ کو دی، کچھ چیزیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے والی جو باتیں ہیں، جو فیوچر کی باتیں ہیں، وہ تو تمام جو ہے احادیث سے ہے، لیکن جو پاسٹ کی میں نے کچھ انفارمیشن دی وہ اہل کتاب کی کچھ روایتوں سے ہے. آئی ہوپ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.